بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ میں آپ کو نقطے کی بات بتاؤں، اگر ایسا آدمی آپ کو ٹکرے اس کا جواب مت دو، آپ چپ کر جاؤ، اس سے بڑی وکٹری کوئی نہیں ہوتی۔ جتنے بڑکوں میں اپنا بھی نقصان کرو گے پہلے کچھ نہیں ہوگا، بڑکے آپ ایسے ہو جائیں کہ جیسے کہ مکئی کے اوپر بارش ہو رہی ہو، آپ ایسے ہو جائیں خوب برسے خوب برسے خوب برسے۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ میری ایک جملہ میں کہ کیا کوئی شبیر کو یہ سمجھ گئے جب وہ تھک گئے کوئی شبیر کیوں سر ہو رہا ہے، تیرا بیٹا قرآن و سنت کے مدرسے میں آیا ہے، کوئی چکلے میں تو نہیں گیا، ایسے کہا وہ چکلے میں تو نہیں گیا، شبیر سب چلے آئے۔ یہ باتیں آپ کہیں گے تو دنیا کی باتیں، دنیا کی باتیں دین کی باتیں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو میں جب گیا ایک موقع پر شبیر کو ملنے کے لیے، میں نے کہا شبیر سنا اب تو گاندھی گھر میں پیدا ہو گیا نا، انشاءاللہ ہماری ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں، آپ انشاءاللہ یہ بولے گا۔ تو کہنے لگے ہاں بھائی آپ کی بڑی بات ہے۔ تو پھر کہنے لگے میں کیا بتاؤں بھائی، اس کی بات سلمان کی، جب میں نے کہا وہ کیوں کہ سلمان کی جب شادی کرنے لگے تو اس کی ماں نے مجھے کہا کہ میری بہن ہے، اس کی ایک لڑکی ہے، جوان روزے کی پابند ہے، سادہ ہے اور پردے دار ہے، اس سے شادی اس کی کرو گے تو بات بن جائے گی، اور اگر آپ نے کہیں اور رشتہ کیا کسی اور عورت سے یہ چھوڑ کر بات جائے گا تو نقصان تمہیں ہوگا۔ کہ ہم نے رشتہ کر دیا، جب رشتہ کر دیا تو اب نکاح کی تعریف رکھی جانی تھی، تو نکاح کی تعریف رکھے جانے سے پہلے ہم نے پوچھا کہ سلمان آپ اب سلمان یہاں بیٹھا ہوتا تو کتنا ملتا ہے، اس کی باتیں ہو رہی ہے دین کی نسبت سے۔ تو سلمان سے کہنے لگے بھائی شبیر مجھے کیا ہے کہ میں نے پوچھا کہ تیری شادی ہم کہتے جاتے، آپ تو کہتے ہو وہ دنیا کو پتا چلے کہ حضرت جا رہے ہیں، آپ جو بج رہے ہیں، شیطان بھی ناچ رہے ہیں، انسان بھی ناچ رہے ہیں، گھوڑے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، شکر ہے کوئی گدے پر نہیں دکھایا ہے سروس کو دولے کو تاکہ اور مزہ آتا۔ جی میرے بھائیوں گھوڑے گھوڑے کر کے کہنے کہ ہم نے کہا آپ کی شادی کرنی، سنو آپ کی عبرت کی عرض کرتا ہوں، بیٹیوں کو ہم حرام ہے کہ اگر بیٹیوں کو بات اپنی وراثت میں سے حصہ دے کر جائے، بیٹوں کا ہے ان کو تو جی میں نے شادی کر دی تھی بیٹی کی بس کافی ہو گیا، جب قبر میں پہنچو گے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑائے گی، انسان بن جاؤ انسان بن جاؤ انسان بن جاؤ۔ اور جو بھائی کھا رہے ہیں بہنوں کے حصے، اللہ سے ڈرو۔ تم میری باتوں کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ذرا میں کھڑکا کے باتیں کرتا ہوں، اونچی نہیں کرتا آپ کے ساتھ میں، باتیں سچی ہوتی، مجھے کیا کرا ہے آپ کا، ڈرنا ہوتا تو میں شروع میں ڈرتا آپ سے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مجھے بھیجنے والے میرے استاد قاری نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، میں ان کا تشکیل کیا ہوا ہوں، یہ تشکیل ٹوٹ نہیں سکتی، تم ٹوٹ سکتے ہو، ہم نہیں ٹوٹ سکتے۔ اللہ کا فضل و کرم جب گھوڑے کی طرح زندگی گزاری ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ نہیں میں ساتھیوں کی عزت کرتا ہوں، یہ بات نہیں۔ تو کیا ہوا سلمان تمہاری شادی کر رہے ہیں، آپ کو میری ان باتوں سے پریشانی تو نہیں ہوگی، یہ دین کی بات ہے، دین کی نسبت سے۔ تو سلمان تمہاری شادی کر کیا کرتا ہے، پہلی سونے بعد اب وہ کھل کر سونے بعد ایک شرط پر شادی کروں گا، اس شرط سے بچے تو میں باہر جاؤں گا، بس تم نہیں جانا پھر وہاں پر لڑکی کو لینے کے لیے، میں وہاں پر نہیں ہوگا۔ کہنے کہ یار کیا بات ہے، بات تو سنو، کار جب چلے گی پتھر سے تو ہم ڈرائیور سمیت 4 آدمی ہوں گے، جب جنگ سے آئے گی تو 5 ہوں گے، چھٹا اگر ہوا بارات
ایک میں ڈرائیور واپسی میں دور کہنے کے یار کہنے کے بھائی ایسی شادی ہم نے آسان زندگی بھر میں نہیں تھی. 5 آدمی آئے کہنے کے یار کہنے کے بھائی ایسی شادی ہم نے آسان زندگی بھر میں نہیں تھی. 5 آدمی آئے تو بھائی 5 آدمی دلہن کو تو کیا گھر کی دیواریں گر گئی یا چھتیں گر گئی؟ نہیں. اب سنو اگلی بات. تو جب شفیع صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ کو بڑی کام کی باتیں بتاؤں. شفیع صاحب کا جب انتقال ہوا مجھے پتا چلا تو میں گلوکوز سے اپنے بھائیوں کو لے کر گیا 10 منٹ کے لیے. تو سلمان بھی تھا وہاں پر, میرے بھائی لوگ. تو سلمان جب کل کی میں نے کر لی باہر نکلا مسجد کی طرف, تو میں نے کہا سلمان ایک بات کہوں آپ سے, کہنے لگے یہ ضرور کہو. پھر یہ لفظ میرے غلط تھے. میں نے جب بھی مجھے یاد آتا ہے میں دعا اللہ یہ سے کرتا ہوں, پھر اللہ یہ سے ڈرنا چاہیے آدمی کو اور اللہ کو منانا چاہیے کہ یار نہیں میرے جملے غلط تھے مجھے معاف کر دینا. میں نے کہا سلمان ایک بات بتاؤں, تمہارے باپ کے لیے دعا کرنے کو میرا دل نہیں کرتا, لیکن میں نے کی ہے. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا تیرا باپ آوارہ خیال تھا, آزاد خیال تھا, تو مجھے صدمہ ہوتا تھا تمہارے باپ کے خیالات سے, اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھو وہ چھوٹے جماعت میں لگے ہوئے تو بڑھ گئے تو میرے جیسا آپ جیسا تھی ان کو سمرائے جاتا. اینٹیں پڑے جی بسترے اٹھانے کا نکال کے عظیم ملتانی صاحب کو لے گئے تھے روزے پر. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امین ہیں, ہم سے روزہ کھانے جا رہے تھا چلو چلتے. کیوں ہی پہنچے رات کا وقت بسترے کیوں ہی رکھے مولوی صاحب تھے وہاں پر جی جسے کہتے ٹکڑے گئے ٹکڑے کے اچھا لفظ ہے بہت دیوانہ چلا بہت چیزیں تھے تو اور کیا نہیں ہوتے تو رسول نہیں ہوتے. تو کہنے لگے وہ کیا کریں گے مانگ والے وہ بسترے اٹھا کے کیا کہتے ہیں باہر پھینکے مسجد سے. تو بھائی محمد علی نبینا تھے, انہوں نے کہا پیر صاحب کیا فرمان ہے؟ کہنے لگے تم بھی اپنا کام کرو, یہ کرو, اس کا کام ہے اکیلے کا بسترے پھینکنا, تم سب کا کام ہے اندر پھینکنا. چلے گا ہماری بات یہ بہتر ہے بات. تو آپ اندر رہ کے یہ بات ہے تو آپ نے بات کی بات کی. تو لمبا بات کے پاس گیا تو لمبا بات کے پاس مدار صاحب تمہاری فکر ہی کوئی وہ آگے باقی بڑھ کے لاگو ساری مسیح تھی کہ قبضہ کر کے اندر بات کرو جلدی کرو. وہ آئے اور جماعت والے خود مسکین ہوتے گھر میں تو رہتے ہیں آگے جماعت والے اپنے گھروں کے بھائیوں سے لیکن دھوکہ نہیں رہتے. تو وہ کیا ہوا کہ جناب آ گئے تو کیا لگے نمبر کا سبق تو آپ کے بھائی ہے, ہمارے بھائی ہے, ہم دین اسلام سے وابستہ ہے. ہم نے کہا جی قبضہ کرنا ہم کو مسافر ہے, ہم نے کیا لگا ہم کو شریف کہتے کوئی شریف لوگ کو. تو اس نے کہا اب اس کو مسجد کے امام کو خبردار کرنا ہے تو ان کو مسجد سے نکالا. یہ ایک لوگ ہیں, انہوں نے کہا سر ہماری چھوٹی سی درخواست ہے کہ فجر کی امت میں یہ ندیمہ حافظ ہم لے کر آئے اپنے ساتھ, تو فجر کے بعد اس کا خطاب ہوگا. اب ہماری صاحب کو درد بڑی آواز دی تھی, ان سے پیدا ہوا لوگوں کو تو کیا لگے کہ یہ تقریر فرمائیں گے. تو ٹھیک ہے جب فجر کے بعد جناب ہوا باہر بھی آتی پیچھے بھائی صاحب نے جب اپنی اسکول میں تقریر کی ہے تو سارے مان کے کہ نہیں کی ہے رسول اللہ کو ماننے والے. جی میرے بھائی ہو خیر میں روز نکل جاؤں گا. میں نے سلمان کو کہا میرا دل نہیں کرتا کہ میرے باپ کے لیے دعا مغفرت کرتا, لیکن سلمان میں نے کی. کہنے چلے گی بات سناؤں آپ کو کیا سناؤں؟ کہنے کہ میں آپ کو ایک بات مزے کی سناؤں. وہ کیا جب میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا اس کے چہرے پر پیارے نبی کی داڑھی سج رہی تھی. جب میرا باپ رخصت ہوا اس کے چہرے پر محمد رسول اللہ کی داڑھی چمک رہی تھی اور میرے
نہیں 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 میرے جوانوں تشریف پسند جو تو کہتے ہیں کہ سنو آپ کو بات دوسری میں نے دوسری کیا آج میں تصدیق کی ضرورت کے بارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور پھر میں نے کہا اور کیا لیکن بچوں اپنے بزرگوں کے حالات کی کتابیں پڑھنے میں کیا کچھ اثرات ہیں کیا میں نے کہا سناؤ کہتے کہ میں نے بزرگوں کے حالات پر یہ گیرے تھے نا تو اس محکمے والے مختلف روپ تھے ہمارے کافی تو ہر ایک کی سماج اکمری کے اندر نئی سے نئی باتیں ملتی ہیں تو میں اپنے بزرگوں کے حالات پر کتابیں لا کر اپنے والد کو میں نے پڑھوائی تو مجھے کہتا تھا کہتے تھے سلمان مجھے اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں سلمان کے بزرگوں کے حالات والی کتابیں مجھے پڑھایا کر اور سلمان ان کے حالات کو پڑھ کر مجھے رسول اللہ کے صحابہ سبحان اللہ میرے بھائیوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میری بات کو آپ سنیں آج میں کہتا ہوں آپ کو سب حضرات دین کا احترام کرے علماء کا احترام کرے عزت کرے اخلاق سے اللہ اکبر تو میں نے یہ بھی بات کہی کہ ہم کہتے ہیں رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے سب کہہ لو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائیوں قرآن کا تعلق ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ بات بھول گیا تھا حضور نے دبئی میں قرآن پڑھایا دوستوں یہ کیا قیمتی لوگ تھے یہ کیا عجیب لوگ تھے جن کو قرآن محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں سبحان اللہ جب انہوں کے سامنے بیٹھتے ہوں گے ان کی نظر پیارے نبی کے چہرے پر پڑتی تھی اور پیارے نبی کی نظر ان کے چہرے پر پڑتی تھی ان کی بدگوئی میں مت جاؤ ورنہ اپنی قبر کو خراب کرو کہ آج بھی کہتا ہوں کہتا رہوں گا کہ خدا کی قسم ہم تو جھوٹے ہو سکتے ہیں ان کے دشمن تو جھوٹے ہیں ہم بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں تاریخ کی روایات بھی جھوٹی ہو سکتی ہے ساری نہیں لیکن میرے پیارے محمد کا ایک ایک ساتھی آسمان ہدایت پر چمکتا ہوا ستارہ ہے نعرہ تکبیر جو تک ختم نبوت زندہ باد صحابہ کرام زندہ باد اہل بیت زندہ باد آپ ہمارے تھوڑی آواز ہے آپ اونچی آواز عبد الوالی صاحب کی اب یہ ریٹائرمنٹ لوگوں میں ورنہ ایک وقت میں ان کی آواز اونچی کے خوراک نہیں رہی ہوگی تو میں تو کہا کرتا ہوں خوراک خوراک کھاتے نہیں تو نعرہ آپ نے نعرہ اللہ اکبر زندہ باد حق جاریہ زندہ باد میری باتیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں بہت خوب ماشاء اللہ بہت خوب آپ کی تعلیمیں بنوانے کے لیے باتیں نہیں کر رہا میں اپنی حرکت بنانے کے لیے کر رہا ہوں کیا پتا آپ کو ہدایت مل جائے اور آپ راستے پر آ جائے پھر ہم لوگ کی خبر کے پاس سے گزرے کریں یا اللہ کی خبر پر آمین لیکن جو رفتار کراتے ہیں تاپ کراتے کیوں فرمایا اللہ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر لیلۃ القدر جانتے ہو سر لیلۃ القدر جانتے ہو جی ایک آدمی میں نے دیکھا بڑا پڑھا لکھا کہنے لگا میں پڑھا لکھا ہوں جس سکول میں میں نے اتنی نمازیں پڑھی میں نے کہا آپ رمضان شریف میں بھی آپ تعلیم وغیرہ پڑھتے ہیں کہاں جی میں پڑھتا ہوں میں نے کہا کہنے لگا شب لیلۃ القدر کی رات میں جاتا جی شب لیلۃ القدر کی رات جاتا کیوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو کچھ ہے ٹھیک ہے اللہ کی بات کے معنی میں سنانے لگا ہوں ذرا ٹھیک ہو کے بیٹھے آپ
9 بجے ٹھیک ہو کے بیٹھے ماشاء اللہ سونے کا کام ہو اللہ نے غلط کر مدد آپ پتا کتنے اونچے لوگ ہیں وہ سنانے لگا ہوں روایات میں آتا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے اللہ نوری فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجتے ہیں فرشتوں کی بڑی جماعت میں اور لیلۃ القدر کی ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قدر کے معنی تنقید کے بھی آتے ہیں اللہ نے فرمایا سورۃ الجمعہ اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن جب انسان پر ہم اس کے گناہوں کی وجہ سے رزق کی تنگی پیدا کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے ربی اهانن میرے رب نے میری توہین کی ہے اس سے روٹی چھین لی فقدر عليه رزقه اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دے لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے مولانا عبدالرحیم جیسے لوگ نوجوان ہیں مطالعہ کی نوجوان ہے معلومات کی نوجوان ہے ان نوجوانوں کی ہم تو پرانے ہیں ہماری تو بات آپ کو جو بات بتا رہا ہوں بہت مزے کی یاد رکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو پیدا ہوگا لیلۃ القدر تنقید کی رات کیا تنبیہ کی رات تنبیہ کی رات تنقید کی رات کیا اللہ کہتے ہیں جبریل کو اللہ کہتے ہیں میکائیل کو اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو اور فرشتے کتنے ہوتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو تیرے رب کے ملائکہ کے لشکروں کی تعداد کو وہی جانتا ہے بے شک اور وہی جانتا ہے سب پھیل جاؤ اور پھیلنے کے بعد کیا کرو میری باتیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں پھیل جاؤ ارادہ پھیل کر کیا کریں پھیل کر کیا کریں مرتبہ اپنا اپنا میں لفظوں کی بات کرتا ہوں محسوس نہ کرنا اللہ کہتے ہیں پھیل جاؤ یہ دنیا والے مسجدوں کو آباد کرنے والے جب جاتے ہیں مدینہ منورہ تک بھی جب یہ ہوتے ہیں یہاں تک بھی یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نبی پر اور اے جبریل تم نے آج صلاۃ و سلام پڑھنا ہے عبادت کرنے والوں سے غلط بات نہیں کہہ رہا آپ سے تم نے صلاۃ و سلام کے بعد اتنے فرشتے ہوتے ہیں آسمان سے لے کے زمین تک کہ اگر کوئی آنکھیں دیکھنے والی ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کوئی خطا باقی نہیں رہا فرشتوں کی تعداد زیادہ فضا تنگ پوری فضا تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی وجہ سے اور ایک وقت ایسا تھا جب ہم جوان تھے کچھ عبادت کا شوق تھا قرآن پڑھتے تھے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے بھائیوں یار ہم جاگ رہے تھے لیلۃ القدر کو میرے بھائی سچ کہہ رہا ہوں کمرے میں تھے کمرہ ہمارا ایسے چمکا بس ایک ہوا تھی ایسا چمکتا ہوا گویا کہ وہ چمک ختم ہو گئی تو مجھے اس روایت سے یہ سمجھ آیا کہ لیلۃ القدر کی علامت تو نہیں ہے یہ روشنی لیکن یہ ایک ممکن بات ہے کہ جب فرشتوں کا گزر ہوتا ہے تو ان کی کبھی کبھی لائٹ اس زمین کے حصے پر بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے میرے بھائی میں کوئی شک نہیں فرشتے اتنے ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں وہ کیا کرا کہ فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم اللہ اکبر اور یہ تو جبریل کی بات ہے اور اللہ کیا کہتے ہیں
دین کی بات سنو گے اللہ کی بات بھی سنو گے کہ نہیں سنیں گے. میرے نبی ہے میرے اللہ میرے نبی کو ہماری آواز پہنچا دے. آمین. اللہ ہمارے نبی کو ہمارا یہ اجتماع پہنچا دے. آمین. اللہ ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے نبی کو پہنچا دے. آمین. ہمارا صلاۃ و سلام بھی ہمارے نبی کو پہنچا دے. اللہ اکبر. لیکن کیا فرماتے ہیں جب اور راتوں میں تو آخری حصے میں اور شب قدر میں غروب آفتاب سے لے کر اور طلوع فجر تک اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ هل من مستغفر فأغفر له. سبحان اللہ. کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے جو میرے سامنے گرائے آنسو بہائے اپنی پیشانی زمین پر ٹیک کرو اپنی عاجزی کا اظہار کرے میری کبریائی کی باتیں کرے ہر من مستغفر فأغفر له. سو رہے ہو تو جاگ رہے ہو تو جواب کو دے دو. میں اعلان کرا کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا آج میں خود کہتا ہوں ہاتھ پسارنا تیرا کام تیرے سوائروں کبائر کو بخش کر تجھے پاکیزہ کر دینا تیرے رب کا کام. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کوئی ہے جو روزی کی تنگی میں ڈوبتا ہے رو رہا ہے ہاتھ پسار رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے منتیں کر رہا ہے اور بھائی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے دے میرا گزارا ہو جائے گا. میں غریب ہوں منگتا ہوں گدا ہوں ساکن ہوں اے میرے دوست کان کھول تو لے اللہ کی بات سن تو لے. اللہ کہتے ہر من مسترزق کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کی جوڑیاں بھر دوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بزرگ تھے جب بھی آخری وقت ہوتا رات کا آخری حصہ ہوتا دنیا سوئی ہوتی بلکہ کیوں کہو جب لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوئے ہوئے ہوتے تو وہ زمین پر پیشانی رکھ کر روتے ہوتے تھے. جب آخری وقت ہوتا تو بیٹھے بیٹھے کہتے اللہ کوئی آپ کی آواز سنے نہ سنے اے میرے مالک میں سن رہا ہوں میری بخشش بھی فرما دے مجھے رزق بھی عطا کر دے بیمار ہوں میری بیماریوں سے مجھے شفا بھی عطا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پیارے نبی نے کیا بات ارشاد فرمائی ایھا المؤمنون اے ایمان والو پیارے نبی کی بات تو سنو. کیا فرمایا اے میرے اللہ ہمارے نبی کی درجات کو بلند سے بلند کر. آمین. ہمارا جلسہ اور ہماری محبت والی تقریریں اپنے نبی کو پہنچا دیں. آمین. نہیں پہنچا سکتے تو پہنچانے بے شک بے شک. کیا فرمایا سمجھاتے جب کوئی بندہ فرمایا جب کوئی بندہ جو ہو گیا گناہوں سے بندہ وہ ہاتھ پسارتا ہے آسمان کی طرف روتا
اللہ وعدہ کرتا ہوں نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ بولتا رہا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، مالدار ہو کر حج نہیں کیا، میرا اب میں اللہ حج کرتے جاؤں گا، مالدار ہو کر زکات ادا نہیں کی، اے اللہ زکات ادا کروں گا، میرے دلیل فرماتے ہیں میں تمہیں بتلاؤں اللہ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پیرایا ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ کتنا عجیب و غریب ہے، کتنا مؤثر ہے۔ آپ نے کہا سنیے میں مثال تیرا کانوں کو کھول کر سنو، اور میرے پیارے امتیوں کانوں کو کھول کر سنو، ایک شخص سفر پر روانہ ہونے لگا، ایک اونٹ تھا، اس نے اپنے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان بھی لادا اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی لادی، اور پر سوار ہو کر چلنے لگا تھک گیا، ایک اس نے درخت کو دیکھا جس کے نیچے سایہ تھا، چھاؤں کی، وہاں اترا، تھک گیا جب وہاں اترا، اپنے اونٹ کی رسی اپنے سرانے باندھ دی، اس کا سامان اتار کر نیچے رکھا، اور جب وہ سو کر آدھا گھنٹہ اس کی آنکھ کھلی، وہ دیکھتا کیا ہے، نہ وہاں پر اونٹ ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، نہ وہاں پر ضرورت کی چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں، دیکھ کر بڑا حیران ہوا، میری جو ساری پونجی ہی چلی گئی، کہاں سے اب اونٹ آئے گا، کہاں سے میری روٹی آئے گی، کہاں سے یہ سارے کے سارے سازو سامان آئیں گے، میں کیسے لوگوں سے بھیک مانگ کر پھروں گا۔ فرماتے پیارے نبی وہ تھک کر ہار کر مایوس ہو کر سو گیا، اور سونے کے بعد ابھی سویا ہوا تھا، اور دوسری دفعہ کیا دیکھا، جب آنکھ کھلی وہ اونٹ پاس کھڑا ہے، سبحان اللہ سامان بھی اونٹ پر لگا ہوا ہے، وہ ضرورت کا سارا سامان بھی اس پر موجود ہے۔ سنیے کان کھول کر سنیے، سرکار مدینہ نے جتنے آسف پیرائے میں توبہ کی فضیلت بیان کی، آپ نے فرمایا ارے وہ سفر پر سواری پر تھا، ساز و سامان پر تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی، جب اس نے دوبارہ سو کر اپنے سرانے اس اونٹ کو کھڑا ہوا دیکھا، ماں سارے ساز و سامان کے، آپ نے پوچھا صحابہ کی پوری جماعت سے بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو خوشی سے بھولا نہیں سماتا ہوگا، فرمایا سنو میں محمد کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کبھی غلط الفاظ نہیں نکل سکتے، اتنا وہ بندہ اپنے اونٹ کو دیکھ کر اور اپنے ساز و سامان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئے حکیم اختر صاحب کیا بات کروا دیں، لیکن میں بھی چیز تھا علیم افضل عند اللہ من سجد مسبحین۔ سنیے جزا علیم الرحیم افضل عند اللہ من سجد مسبحین۔ سنو مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک طرف کو 10 آدمی توبہ کر رہے ہو، رو رہے ہو، ہاتھ پسارے ہوئے ہو، گردن نیچے
ایک طرف رہتے ہوئے لوگ تسبیح پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہو، یہ ہے تو سارے ہی پیارے اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا تسبیح کی گونج سے خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ ان توبہ کرنے والوں کے رونے سے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میں نے بہت ساری باتیں آپ حضرات سے کہہ دی اور میں سمجھتا ہوں آپ کی دعاؤں کی برکات ہے، آپ کی دعاؤں کی، اور یہ بھی دعا کیا کرو جب درود شریف پڑھو تو یہ بھی دعا کیا کرو ساری، یا اللہ یہ درود شریف فرشتے تو پہنچائیں گے، ہمیں یقین ہے یا اللہ ہماری درخواست یہ ہے، یہ بھی میں نے ضرور پڑھا تو کچھ نہیں، یا اللہ بہت نکلنا ہے، میری زبان کی کہاں بات ہے، جھوٹ بولتا ہوں، اے اللہ میں نے جو درود شریف پڑھا فرشتے تو پہنچائیں گے، ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا درود و سلام سن کر قبول کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے بہت بہت دعا کیا کرو۔ تو میں نے بڑی دیر آپ کو بٹھایا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ زیادہ نہ بٹھاؤں آپ کو، لیکن آپ میں سے کون کون ہے جو میری باتوں کو جب تک ہو رہا تھا وہاں کھڑے ہو؟ ایک موقع پر میں نے کہا کہ میں اس سے پوری ہوں کہ جو بیدار ہو کر جس نے میرا بیان سنا، جس نے سنا سو کر وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو میری بات کرے ان میں جو سو رہے اس سے کیسے نا بچی میں بیٹھے ہوئے اوپر نے نام بتائی بات ہے، اسے چل ہوتے ہونا ہاتھ بعد میں کسی نے کہا اللہ جب بچے آپ سوچ کے ہاتھے کل آئے سوچے تھے آج بچے آتے ہیں مولانا صاحب گر رہے ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے آیا، میں نے ایک بس آئے میں آپ کے سامنے پڑھ کر اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ایمان بنانے کے لیے، بے شک، عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو ذہن میں لانے کے لیے، اپنے اللہ کی محبت کا دیا دلوں میں جلانے کے لیے۔ اللہ کے قرآن کریم میں دیکھو اگر خانوی کیا بات کرواتے ہیں، اللہ ہمیں کیا ہے اور ہمارے اعمال کیا ہے، جی نماز نہیں پڑھتے، روزے میں سستی کرتے ہیں، حج نہیں کرتے، مالدار ہیں، زکات نہیں دیتے، مالدار ہیں، تو کیا ہم کتنے نکمے ہیں؟ اللہ کا ایمان والوں سب اللہ کا شکر، اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے ایک بات وہ آواز سنو، اللہ کی بہت ایمان افروز ہے، جی اے اللہ آپ ہمیں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہاں میں کہنا چاہتا ہوں، دل کے کان کھول کر سنو، تمہارا ایمان تازہ ہوگا، تمہیں پتا چلے گا کہ میں کتنا رحیم و کریم ہوں اور کتنا مہربان ہوں۔ یا اللہ کیا نام ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم سبحان اللہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب آپ کے نام فرما دے میری طرف سے، اے میرے بندوں جن نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا، جھوٹ بولا، چغلی کی، غیبت کی، لوگوں کا مال لوٹا، گالیاں دی، اس سے تم نے غفلت برتی اور گناہوں میں لگے رہے، شراب پیتے رہے، زنا کرتے رہے، ماں باپ کو ستاتے رہے، اپنے بھائیوں کو گالیاں دیتے رہے، بہنوں کا حصہ کھاتے رہے، بیٹیوں سے حصہ کھاتے رہے، اللہ کیا بناتے میرے تو دل کی کھڑکیاں کھول لے، یہ رمضان کا مہینہ
سبحان اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا اگر میری بارگاہ سے نا امید ہو گئے تمہیں امیدوں والا اور کوئی دروازہ نہیں ملے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ سبحان اللہ کی رحمت سے اتنا ہی ڈوبا ہوا ہے گناہوں میں مایوس نہ ہو ایک اللہ والے اپنے مریدوں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے بھائی اکٹھے ہو جاؤ تہجد کے وقت اپنی اپنی نمازیں پڑھو پھر دعا کریں گے جب اللہ والے عبادت کرنے لگے تو مرید بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے وہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی تسبیح بیان کرتا ہوں اپنے اس رب کی جو عظمت والا ہے جو بلندیوں والا ہے آواز آتی لا لبیک تو کہہ رہا ہے تیری حاضری قبول نہیں تیرا تربیہ قبول نہیں تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آواز لگاتا لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں میری فریاد سن لے اللہ لا لبیک تیری ہمیں رغبتیں قبول نہیں ایک رات ہوئی صبح ہوئی پوری بڑے حیران ہوئے ہمارے شیخ بھی عجیب ہے یہ لبیک کہتے ہیں آواز آتی ہے لا لبیک پھر دوسری رات ہوئی بزرگ لگے اللہ کے سامنے رونے ساروں قطار رونے اور کہنے لگے لبیک اللہم لبیک علیہ لبیک میں تیسری رات ہوئی وہ پکارے لبیک ربنا لبیک جب تیسری رات ہوئی تو مرید کہنے لگے اللہ تو وہ غیرت کی تو کوئی چیز ہوتی ہے وہ پاگل تھے وہ خدا اور بندے کا تعلق نہیں سمجھتے تھے کہنے لگے حضرت آپ کی عظیم ہے جب آواز آ رہی ہے لا لبیک تو کیوں عبادت کرتے ہیں آپ کیوں پکارتے ہیں آپ کیوں آپ ساروں قطار ہو رہے ہیں کہنے لگے پاگل ہو تم بھی پاگل ہو ہر کسی کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے بندے کا کام ہے رب کو پکارنا اور قبول کرنا رب کا کام سبحان اللہ سبحان میں اللہ تو پکارتا رہوں گا پکارتا رہوں گا پکارتا رہوں گا مجھے امید ہے وہ کریم کا دروازہ ہے ان کر رہے بے شک اگلے دن کہنے لگے اللہ مایوسی کی آوازیں آ رہی ہے میرے گردا گرد سے یہ کہتے پکارنا چھوڑ دے ساری دنیا کی اگر مجھے مایوس کرے تیرے دروازے سے میرے پیارے اللہ میاں تیرا دروازہ چھوڑ نہیں سکتا اور چھوڑوں بھی آپ بھی بتا دے کون سے دروازے پر جاؤں جب رات کو کالا لبیک آواز آئی لبیک یا عبدی میرے بندے بتا میں تو حاضر سبحان اللہ میرے بندے بتا میں تو حاضر ہوں اللہ نے عجیب بات فرمائی قبول کرتے ہنر اگر باقی تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری
اللہ میں نے تیری پچھلی بھی ساری عبادتیں قبول کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں اللہ کی کلمات کو قبول کرنا. آمین. ہمارے جو ساتھی پورا سے بھی تشریف لائے, شہر سے بھی تشریف لائے, یہ گھر کے پیارے پیارے بچے, پیارے پیارے ہمارے بیٹے, ماشاء اللہ ان کے چہروں کو دیکھ کر خوشی ہوئی. ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں, بیٹا اس گھر کو مت بھولے, اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے. آمین. جو باتیں کرتے ہو اللہ کو لے کر آج روح سے وعدہ کرو کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے گھر میں حاضری دیں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. کیونکہ آپ کے روح میں جاننے کا ان کے ہاتھ آئینا آپ نے اپنی جگہ کرنے یہ سب تیرے گناہگار بندے ہیں, ان کے اٹھتے ہوئے باقی نہ چھوڑو. اپنا کرم فرما. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.